السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں ڈاکٹر اسما اور ویلکم ہمارے نئے پوڈ کاسٹ کیفر کہانی میں، جہاں ہم بات کرتے ہیں آپ کی آنتوں، آپ کی صحت اور اس چھوٹی سی لیکن زندہ طاقتور کلچر کی جسے ہم کہتے ہیں کیفر گرینز. آج میرے ساتھ ہیں ایک خاص مہمان جنہوں نے حال ہی میں کیفر بنانا سٹارٹ کیا ہے اور بہت انٹرسٹنگ سوالات لائی ہیں. خوش آمدید کہتی ہوں مسز سارا کو. وعلیکم السلام ڈاکٹر آسما، شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے یہاں سن کر بہت مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں واقعی میں بہت کنفیوز ہوں. واہ، یہی تو ہمارا مقصد ہے، کنفیوژن دور کرنا اور ہر قدم پر رہنمائی دینا. جی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیفر گرینز ہوتے کیا ہیں؟ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا سب کہہ رہے تھے یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ کوئی پالتو جانور ہے کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. کیفر گرینز اصل میں بیکٹیریا اور خمیر کا ایک قدرتی امتزاج ہے. جیسے دہی میں بیکٹیریا ہوتا ہے ویسے ہی کیفر میں اور بھی زیادہ پاورفل بیکٹیریا ہوتے ہیں. یہ دودھ کو ایک پروبائیوٹک مشروب میں تبدیل کر دیتے ہیں جو آنتوں کی صفائی، ہارمونز، نیند اور وزن کے لیے بہترین ہے. اوہ ہو، یعنی یہ دودھ کو صحت مند بنا دیتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی. میں نے ایک دفعہ خود بنائے تھے، دودھ پھٹ گیا، نہ گاڑھا ہوا نہ ذائقہ اچھا، مطلب پورا برتن ہی پھینک دیا. یہی تو اصل مسئلہ ہے. زیادہ تر لوگ آن لائن کیفر خرید تو لیتے ہیں لیکن نہ کوئی گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، نہ سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے. لیکن جب آپ مجھ سے کیفر لیتے ہیں تو صرف آپ کو پیکٹ نہیں ملتا، آپ کو ملتی ہے مکمل گائیڈنس، ویڈیو ٹیوٹوریلز، واٹس ایپ سپورٹ، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے تو میں خود مکمل رہنمائی کرتی ہوں جب تک آپ آسانی سے سیکھ نہ جائیں. واقعی واٹس ایپ پر رہنمائی ملتی ہے؟ میں نے جہاں سے خریدے تھے نہ وہ دودھ تھک ہوا نہ وہ لوگ رپلائی کرتے تھے. جی بالکل، میرے بہت سے کلائنٹس ایسے ہی تھک ہار کے آتے ہیں، پھر جب وہ میری ہدایات کے مطابق کیفر بناتے ہیں تو خود کہتے ہیں اب مزہ آ رہا ہے. اچھا، اب ایک اور سوال. اگر گرینز خراب ہو جائیں تو، جیسے کوئی اسمیل آئے یا ان پر کچھ سفید سا دھبا ہو؟ میں ہر کسٹمر کو بتاتی ہوں کہ کیفر کے بارے میں 3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں: صاف برتن، تازہ دودھ، صحیح وقت. یہی سب سے بڑی احتیاط ہے کیفر کے معاملے میں. اور اگر سمیل زیادہ ہو یا ذائقہ بہت زیادہ کھٹا لگنے لگے تو یہ زیادہ فرمنٹیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو اوور فرمنٹیشن بھی کہا جاتا ہے. لیکن اگر گرینز پہ فنگس آ جائے یا سفید دھبے آ جائیں تو وہ مولڈ ہو سکتا ہے. اس صورت میں گرینز کو فوراً پھینک دینا چاہیے اور برتن ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے. آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے کیفر گرینز بھی جیسے کوئی بچہ ہو جسے پالنا پڑتا ہے. بالکل، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب آپ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے کیفر گرینز خریدتے ہیں تو آپ صرف صحت نہیں، رہنمائی بھی لیتے ہیں. زبردست! میں تو اب واقعی دوبارہ شروع کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس بار آپ سے ہی خریدوں گی. انشاءاللہ میں آپ کو خود گائیڈ کروں گی. بس شفا کا پہلا قدم اٹھائیے، میں باقی سفر میں آپ کے ساتھ ہوں. تو دوستو، یہ تھا آج کا کیفر کہانی کا پوڈ کاسٹ. اگر آپ بھی کیفر میں انٹرسٹڈ ہیں یا کسی پرابلم کا سامنا کر رہے ہیں تو واٹس ایپ پہ مجھے میسج ضرور کریں. اصل صحت آنتوں سے شروع ہوتی ہے اور میں ڈاکٹر اسما ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں. اور جاتے جاتے نیچے کامنٹس میں مجھے ضرور لکھ کے یہ بتائیے گا کہ یہ اے آئی پوڈ کاسٹ فارمیٹ آپ کو کیسا لگا اور آئندہ کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم کون سے کوشچن ڈسکس کریں. کیفر گرینز اگر لینا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور آپ ہمیں ڈائریکٹلی کال کر کے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.